بعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، پروگرام آج تراویح میں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالی 22ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. قرآن مجید کی تفسیر کے خلاصے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کریم میں ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کیا تعلیمات ہیں قرآن کریم کی، کیونکہ اس پر عمل کیے بغیر ہماری آخرت میں نجات نہیں ہو سکتی. ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کریں. 22ویں پارے میں سورہ احزاب، اس میں جو مختلف احکام دیے گئے، خواتین کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتائی گئیں. پہلی چیز یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ غیر مردوں کے ساتھ، یعنی غیر محرم لوگوں کے ساتھ بلا ضرورت گپے مارتے ہوئے نہ بیٹھیں. کام کی حد تک گفتگو کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے بعد ایسا انداز اختیار کرنا جس میں کسی کے ساتھ فری ہو کر، جیسے ہم کہتے ہیں، گپ شپ لگانا یا مسخرہ پن، مذاق، دل لگی، جوک، اس طرح کا انداز درست نہیں رکھا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے فتنے جنم نہ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے کہا جا رہا ہے، امہات المؤمنین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ نبی کے گھر والو، تمہارا شمار عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی تم زندگی اختیار کرو، اور اگر کسی سے بات بھی چلی پڑے تو کس طرح سے نرم پرکشش انداز مت اپناؤ. گفتگو کرنے میں اسٹریٹ فارورڈ، جتنی بات کی ضرورت ہے اتنی ہی بات کرنے کی اجازت ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، پرکشش انداز کو سن کر کوئی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے. اور کہا گیا وقلنا قولا معروفا، جتنی ضرورت ہے معروف کے ساتھ اتنی بات کرو. مثلا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی اور دین کی بات کرنی ہے، کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے، اس حد تک آپ کو بات کرنے کی غیر محرم کے ساتھ اجازت ہے. مگر یہ جو انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ غیر مردوں کے ساتھ ملیں، بات چیت کریں، ہنسی مذاق کریں، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ آج کل شریعت کے حکم کے بالکل برخلاف عام طور پر ریسیپشنسٹ کا جو جاب دیا جاتا ہے شعبہ استقبالیہ میں سیکریٹری کا، وہ خاص طور پر عورتوں کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کا انداز پرکشش ہو، آنے والا ان کے لب و لہجے سے متاثر ہو. حالانکہ یہ چیز اسے گھر میں کرنی چاہیے، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ جیسے چاہے وہ گفتگو کرے، لیکن جب باہر آئے تو گفتگو کرنے میں اتنی ہی اجازت ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گھر والوں کے حوالے سے خاص اور سب کے لیے عام حکم دیا گیا، وہ پردے کا حکم ہے. جیسے اس سے پہلے سورہ نور میں گزر چکا کہ غض بصر سے کام لیں. مردوں کے لیے بھی کہا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور عورتوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اور یہاں کہا گیا عورتوں کے لیے ایک اور مسئلہ، پڑھیے قرآن، دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. جو تراویح میں آپ سن رہے ہیں، کیا صرف تبرک کے لیے؟ اس کو بھی سمجھیے، یہ میری بات نہیں، قرآن مجید کا حکم ہے. کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ گھروں میں رہو. اصل منزل تمہاری گھر ہے، اصل ٹھکانہ تمہارا گھر ہے. لیکن اگر باہر جانے کی ضرورت پڑے، ضرورتاً باہر جانے سے منع نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ ضرورت سے کام کاج سے بھی منع نہیں کیا گیا، مگر ہر چیز حدود کے اندر ہونی چاہیے، ہر چیز لمٹس کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر حدود کو توڑ دیں گے تو اس کی وجہ سے فتنے جنم لیں گے. تو کہا گیا کہ گھر سے اگر باہر نکلو تو کیسے نکلو؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی عورتیں باہر نکلتی تو بناؤ سنگار میک اپ کر کے نکلا کرتی تھیں. تو کہا گیا کہ تم ایسے بن سنور کر باہر مت نکلو. کوئی عورت اگر اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے تو اسے ثواب بھی ملے گا، جائز ہے وہ. مگر اگر باہر جانا چاہتی ہے تو بناؤ سنگار کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں، بلکہ کہا گیا کہ سمپل حالت میں باہر جاؤ. حتیٰ کہ مسجد جیسی مقدس جگہ بھی اگر کوئی عورت جا رہی ہے
تو کہا گیا کہ تم پرفیوم وغیرہ خوشبو لگا کر مت جاؤ، پرفیوم اور خوشبو کا استعمال کر کے باہر سڑکوں پر مت گھوما کرو، یہ سب کے لیے خیر کی بات ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں۔ جو سورہ نور میں کہا گیا آنکھوں کی حفاظت، اس میں دو حکم دیے گئے سورہ احزاب کے اندر، ایک تو گفتگو کے آداب اور دوسرے باہر نکلنے کے آداب، کہ بلا ضرورت میک اپ کر کے باہر نکلنا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک اہم بات بتائی گئی جو فیصلہ کن بات ہے۔ کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول کسی بھی معنی میں قیامت تک کے لیے نہیں آ سکتا۔ آپ کی رسالت آخری، آپ کی نبوت آخری، آپ کی شریعت آخری، آپ کی امت آخری امت، اب اس کے بعد کوئی نئی امت ہونے والی نہیں ہے۔ کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ دیکھو اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا تاکہ کوئی کسی جگہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ شاید وہاں اس کی ضرورت رہ گئی تھی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہا گیا کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کہا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، دنیا جہانوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رسالت اور نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، میرے بعد نہ کوئی رسالت ہوگی نہ نبوت، نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کرام کے دور میں وہاں پر بھی کچھ مدعیان نبوت پیدا ہوئے، جیسے اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، لیکن صحابہ کرام نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا کہ ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا گیا بلکہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو کچھ مسئلہ پیش آیا، اگر یہ معمولی بات ہوتی تو صحابہ کرام اتنا ایکسٹریم اقدام نہیں کرتے کہ رسالت اور نبوت یہ ختم ہو چکی۔ اور مسیلمہ نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ کو میں رسول نہیں مانتا، بلکہ اس نے صرف اتنا کہا تھا مجھے بھی آپ کے ساتھ رسالت میں شامل کر لیا گیا ہے، گویا پارٹنرشپ رسالت کے اندر۔ کیا اس کو قبول کیا گیا؟ نہیں قبول کیا گیا۔ تو یہ صحابہ کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھا کرتے تھے قرآن مجید کی اس آیت سے، احادیث کی روشنی میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، یہ محل مکمل ہو چکا ہے، اب کسی اینٹ کی یا دروازے کی وہاں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت و نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا تو آپ کے بعد ہر وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ غلط سمجھا جائے گا، وہ باطل سمجھا جائے گا۔ یہی ائمہ کرام، یہی فقہا اور یہی محدثین کا فتویٰ ہے اور یہی ان کی رائے ہے اس بارے میں۔ اگر تم کسی کے گھر جاؤ تو اس کے کچھ آداب ہیں، مثلا کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ جائیے، دعوت قبول کرنا یہ مسنون ہے، مگر اس کے آداب بھی ہیں۔ آپ کو بلایا، لے کر چلے گئے 5 آدمیوں کو، آپ ایسے نہیں۔ بلایا 6 بجے اور آپ نے کہا کہ میں ویسے ہی چلا آیا تو سوچا 3 بجے سے آپ کے گھر جا کر بیٹھ جاؤں، یہ بھی درست نہیں۔ اور دعوت کھا لی، گپشیں مارتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ پہلے بہت چلے جائیں تو گھر والوں کو ڈسٹرب، کام کاج میں خلل، اور اگر بعد میں بیٹھے رہیں اگین ان کو پریشانی، کیونکہ دن بھر کی تھکان، پریشانیاں اور گھر کے کام کاج، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانے بغیر کہ ان کے لیے کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ادب بتایا گیا کہ جب دعوت دی جائے قبول کرو، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، جب بلایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے خاص طور پر، اور اس میں ادب ہے سب کے لیے کہ جب دعوت دی جائے تو آپ جائیے، اور جب کھانا کھا چکو تو کیا کرو پھر؟ فانتشروا، وہاں سے اٹھ جاؤ، دعا دیتے ہوئے ان کو وہاں سے چلے جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، بات چیت کرتے ہوئے گپے مارتے ہوئے نہ بیٹھو کہ ان کو خلل ہوگا اس سے۔ دیکھیے آداب کیسے بتائے گئے، دعوت دینے کا بھی حکم بتایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے آداب بھی بتائے گئے۔ پھر اس کے بعد
کھانے سے فارغ ہونے کے بعد زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیے، الا یہ کہ گھر والا خود کسی مصلحت کے تحت کہتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے، اس کو کوئی خلل نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹھنے کی بھی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن یہ مخصوص اوقات میں، ورنہ عام حالات میں باہر چلے جانا چاہیے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے ان کے برتن دیکھنا، کتنا کھانا پکائے تھے، کتنا سالن بنایا تھا، یہ سب چیزیں غیر شائستہ ہیں، اور اس کی وجہ سے دعوت دینے والوں کو بعض اوقات بڑی تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو اوائڈ کیا گیا تاکہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ آپ غلط انداز سے نہ کھلواڑ کریں۔ پھر آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم کثرت سے صلاۃ و سلام کا اہتمام کرو، یعنی درود کثرت کے ساتھ پڑھتے رہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کہا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے ملائکہ آپ کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا، مومنوں کو، اے ایمان والو تم بھی کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام کا اہتمام کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہم التحیات پڑھتے ہیں وہاں سلام تو پڑھا جاتا ہے، لیکن درود پڑھنے کا بھی اپنا ایک خاص انداز بتایا گیا اور اس کی فضیلت بھی بتائی گئی۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، تم اگر ایک مرتبہ درود پڑھو گے 10 مرتبہ اللہ کی طرف سے تم پر رحمتیں نازل کی جائیں گی۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پڑھیے درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کثرت کے ساتھ درود پڑھیے، ورنہ ایک اور حدیث میں کہا گیا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی، وہ آدمی خاک آلودہ ہو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ درود تک نہ پڑھے، یعنی جو آدمی درود نہیں پڑھتا گویا کہ وہ آدمی بخیل ہے، گویا کہ وہ آدمی کنجوس ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا بھی اہتمام کرنا نہیں چاہتا۔ تو کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ مگر درود کی جب بات آئی تو یہ بھی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ درود کون سا پڑھنا بہتر ہوگا، وہ درود جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا وہ جو آپ نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تاثیر اور برکت میرے آپ کے فلاں اور فلاں شاعر کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ نبی پر درود کے نام پر خاص قسم کے شعر پڑھتے ہیں اور وہ بھی خاص طریقے سے پڑھتے ہیں، تو کم سے کم ان کو سوچنا چاہیے کہ بے شک آپ درود پڑھیں، اس کا اہتمام کیجئے کہ یہ باعث اجر و ثواب بات ہے، مگر وہ درود جو خود نبی کا سکھایا ہوا ہے وہ بہتر، وہ مناسب، وہ اولا ہے۔ دوسروں کے اشعار، دوسروں کے جملوں میں وہ برکت ہو ہی نہیں سکتی، تو کیوں نہ ہم جب درود پڑھتے ہی ہیں تو نبی کا بتایا ہوا اور سکھایا ہوا درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتظار کیجئے، مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ودعائك وتلاوة كتابه اللہ 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 حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے
और रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। ودعائك وتلاوة كتابه। नाजरीन, 22वें पारे की तफसीर का खुलासा हम पेश कर रहे थे। इससे पहले सूरह अहज़ाब के अंदर कुछ अहकाम हमने बताए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के बारे में कि उन्हें गज़ बसर से काम लेना चाहिए, अपनी आवाज़ को पुरकशिश बनाकर गैर मर्दों के साथ बात करना गैर महरम रिश्तेदारों के साथ मुनासिब नहीं। घर में रहें, लेकिन अगर बाहर जाने की ज़रूरत हो तो वो बिला शक व शुबा बाहर जा सकती हैं, मगर मेकअप करके, बनाव सिंगार करके नहीं जाना चाहिए। फिर इसमें एक और बात भी बताई जा रही है, ये भी बहुत गौर तलब है, जो हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना युअरफ़ना फला युज़ईन। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने घर वालियों को कहिए, अपनी बेटियों को कहिए और मोमिन औरतों को कहिए, सबको शामिल किया गया। पहले खुद नबी के घर वालियों को, उम्महातुल मुमिनीन को, और फिर उसके बाद आपकी बेटियों को, फिर तमाम मुसलमान ख़वातीन को ये हुक्म दिया जा रहा है, तुम अपने जिल्बाब का एहतमाम करो। ये आयत 59, यानी आप इसको 59वीं आयत है सूरह अहज़ाब की, घर में पढ़िए। क्या हुक्म दिया जा रहा है, गौर कीजिए। जिल्बाब यानी ऐसी चादर जो सर के ऊपर से डाल दी जाए, जिसकी वजह से औरत के जो नॉर्मल घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो ढक जाएं। अब ये चादर भी हो सकती है, बड़ा कोट भी हो सकता है, बुर्का भी हो सकता है, जो भी उसकी शक्ल हो, लेकिन अपने घरेलू कपड़ों को ढांकने वाली चीज। तो जिल्बाब का हुक्म दिया गया इसमें कि जब बाहर निकलें तो जिल्बाब के साथ निकलें। इसी को पर्दा और बुर्का कहा गया। अब ये जो बुर्के का रंग है, ये बुर्के का जो तर्ज है, ये अपने अपने ज़ौक़ की और अपने अपने इलाके की बात है, वरना असल मतलूब ये है कि घरेलू कपड़ों को ढांक कर बाहर निकले, ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ें उसकी वजह से छुपी हुई हों और इससे पहचानी जाएं कि ये पाक सिफत नेक बीबियां हैं। पर्दा अलामत है उनकी सीरत और उनके कैरेक्टर को पहचानने का, तो इसलिए इसके अंदर ये हुक्म दिया गया। अब यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात करती हैं कि बुर्का क्यों पहने, पर्दा क्यों पहने, या बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद बुर्का ये उनके पसमानदा होने की दलील है। हालांकि कुरान मजीद आप पढ़िए, ज़माने जाहिलियत की गंवार औरतों के बारे में कहा गया कि वो बाहर निकलते वक्त मेकअप करके निकला करती थीं। मॉडर्न औरतें नहीं करती थीं ऐसा, शरीफ घराने की औरतें ऐसे नहीं करती थीं। ज़माने जाहिलियत की कदीम औरतों का ये अंदाज था। अगर आप बनना चाहते हैं लेटेस्ट मॉडर्न, तो उसके लिए आपको कुरानी तालीमात पर अमल करना होगा। गोया बुर्का पहनने वाली, अपनी ज़ेब व ज़ीनत को ढांकने वाली, ये गोया के मॉडर्न है, ये गोया के मुअज़्ज़ज़ खातून है जो बताना चाहती है दूर से ही कि मैं एक शरीफ घराने की बेटी हूँ। तो इस पर औरतों को गौर भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए। और इस बुर्के के अंदर, इस पर्दे के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि इस पर्दे के बारे में न जाने कितने मुल्कों में ये बहस हो रही है कि इस पर पाबंदी लगा दी जाए। गोया आप जिसको मामूली सा कपड़ा समझती हैं, ये कपड़ा ऐसा है कि इसकी वजह से दुनिया की सुपर पावर ताकतें लरज रही हैं कि हम औरतों को बुर्कों की हालत में देखें तो हमारे दिल डूबने लगते हैं। फिर इसीलिए मुख्तलिफ किस्म की उस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ने जो हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया, मसलहत के खिलाफ नहीं हो सकता, हिकमत और फायदे के खिलाफ नहीं हो सकता। वो खालिक है और खालिक से ज्यादा अपनी मखलूक के फायदे को कोई और नहीं समझ सकता। उसकी हिकमत को अहकमुल हाकिमीन से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। अगर ये उसका हुक्म है जो कुरान मजीद में दर्ज है, ये ना मेरी ओपिनियन ना आपकी ओपिनियन, ना मैं किसी की राय नकल कर रहा हूँ, ये कुरान मजीद का मसला है। दुनिया के तमाम मुसलमानों का ईमान है कि कुरान कलामुल्लाह है, तो कलामुल्लाह पर ईमान लादने का मतलब ये है कि हम उस पर अमल करने वाले भी बने। वरना क्या होगा क़यामत के दिन, जैसे उसके बाद बताया गया कि वो लोग जो अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी नहीं करते रहे पछताएंगे वहां पर, और जिनके पीछे लगे रहे दीन को छोड़कर उनके खिलाफ शिकवा और शिकायत करेंगे, वही लोग कहेंगे क़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फ़अदल्लूना सबीला, कि या अल्लाह बड़े बड़े
جن کے پیچھے ہم چلتے رہے، ان کو فالو کرتے رہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ یا اللہ انہیں ڈبل عذاب دے۔ دیکھیے مرید خود، پیچھے چلنے والے خود شکوہ کریں گے کہ یا اللہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت بھیج کہ انہوں نے ہمیں ڈبایا، ہم نے ان پر اعتماد کیا اور انہوں نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ مگر اس طرح وہاں پر کمپلین کریں یا نہ کریں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کی نجات ہوگی؟ آپ کی نجات نہیں، اس لیے کہ اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو آپ کو دی تھی۔ اگر کسی نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اندھے اور بہرے بن کر آپ کیوں اس کے پیچھے چل پڑے؟ کیوں نہیں آپ نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کون سی چیز صحیح اور کون سی چیز غلط؟ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے حوالے سے ایک بات بتائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے اس سے پہلے گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی طاقت عطا فرمائی، بہت بڑی حکمرانی، نبی بھی تھے، حکمران بھی تھے، اور مختلف پرندوں کی بولیاں بھی وہ سمجھ لیا کرتے تھے، اور ان کی فوج میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی کام کیا کرتے تھے۔ مگر موت بھی کس طریقے سے آئی دیکھیے ان کی، یہ بھی قدرت کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو بغیر حکمت کے نہیں تھا۔ وہ کسی چیز کی تعمیر کروا رہے تھے اور اس کی نگرانی کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک خاص حجرہ بنایا اور اس میں وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، جن وغیرہ جٹے ہوئے تھے، محنت کر رہے ہیں، بہت ہارڈ جاب کر رہے ہیں تاکہ عمارت مکمل ہو، کیونکہ حضرت سلیمان واچ کر رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر وہ بہت محنت سے کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد اسی طرح سے ہوتے ہوتے ان کا وقت مقررہ آ گیا، ان کی موت اسی حالت میں ہو گئی۔ اب لکڑی ایسے ہی ٹکی ہوئی ہے جس پر وہ سہارا لیے ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ لکڑی میں جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دیمک چاٹ گئی اس کو، اور دیمک چاٹنے کے بعد کیا ہوا؟ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ دیمک کی وجہ سے وہ لکڑی جب کمزور ہو گئی تو ان کے وزن کو وہ سہارا دے نہ سکی، پھر اس کے بعد وہ زمین پر گر گئے۔ اس کو دیکھ کر جنات کو معلوم ہوا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی اور اتنی محنت کے ساتھ یہ کام پورا کیا، اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو ہم کبھی کے یہ کام چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے۔ تو اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنات غیب کا علم جانتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس نظریے کو باطل قرار دیا گیا، عملی طور پر بتایا گیا کہ وہ غیب کا علم جانتے ہوتے اتنی محنت کیوں کرتے، اتنی کوشش کرنے کی وہاں ان کو کیوں ضرورت پیش آتی۔ تو بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار تھے کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں جنات بھی شامل ہیں اور جنات غیب کا علم رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ نہیں، غیب کا علم نہ انسان کو ہے نہ جنات کو ہے۔ پھر اس کے بعد قوم سبا کا ذکر کیا گیا سورہ سبا کے حوالے سے۔ سبا یمن کا ایک علاقہ تھا، وہاں ایک قوم آباد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی خوشحالی اور ہر طرح کی فراوانی عطا فرمائی تھی، کھانے کی، پینے کی، ہر چیز کی فراوانی تھی، سفر کی سہولتیں تھیں، اتنی کہ امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بڑے اطمینان سے سفر کرتے تھے، کوئی خدشہ نہیں لوٹ مار، چوری چکاری، اس طرح کی چیزوں کا، اور گزرتے تو درختوں کے بیچ میں سے گزرتے، سورج کی تپش سے بچتے بچاتے چلے جاتے بڑے آرام سے، اور پھر جب ضرورت پڑتی بڑے اطمینان کے ساتھ پھل توڑ کر تازے کھا لیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض مفسرین نے ایک دلچسپ بات بھی بتائی، اتنا خوشحال علاقہ تھا، درخت پھلوں سے اتنے بھرے ہوئے تھے، اگر کوئی شخص خالی ٹوکری اپنے سر پر رکھ کر گزر بھی جاتا تو منزل پر پہنچتے پہنچتے ہو سکتا اس کی ٹوکری یوں ہی بھر جاتی پھلوں سے، اور پینے کے پانی کی فراوانی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا شکر بھی کرے، ناشکری اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اب اس قوم کے اندر ناشکری پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا یہ کیا زندگی ہے، محنت کی ضرورت نہیں ہے، پھل مل رہے ہیں، کوشش کیے بغیر پانی مل رہا ہے، سفر کر رہے ہیں تو کوئی دھوپ، کوئی تھکان، کوئی پسینہ، کچھ نہیں بہہ رہا ہے، یہ زندگی کا کوئی لطف نہیں رہا۔ دیکھیے کھا پی کر مزے میں رہنے کے بجائے کہہ رہے ہیں کہ کوئی مزہ نہیں ہے زندگی کا، ہونا کیا چاہیے؟ کہا کہ سفر کریں، تھکان ہو، تھک جائیں، پسینہ بہنے لگے، پھل تلاش کریں تو دور جانا پڑے، پانی پینا چاہیں تو محنت کرنی پڑے، تب زندگی کا مزہ ہے۔ الٹا سوچ رہے تھے،
تو پھر ان کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کیا کہ قوم کی اصل میں خوشحالی کا راز وہاں کی زمین بڑی زرخیز تھی، تو وہ جو عرم ڈیم تھا وہاں پر بنا ہوا بند جس پر پانی رکا ہوا تھا، اور اس سے وہ ساری جو ایک کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، طوفان آیا اور وہ ڈیم پھٹا، اس کے بعد وہ پانی بہا، جب پانی بہا سیلاب کی شکل میں تو زمین کی زرخیزی ساری کی ساری برباد ہو گئی۔ اس کے بعد جو اچھے پھلدار درخت تھے وہ ختم ہو گئے، وہاں کھانے پینے کا شارٹیج ہو گیا، دور دراز کا علاقہ طے کر کے بھی لوگ جاتے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی سوائے چند کانٹی دار جھاڑیوں کے یا چند بیریوں کے، اور کوئی چیز ان کو میسر نہیں آتی۔ ان کو کہا گیا کہ تم چاہتے تھے، اب دیکھو یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باغات کو ختم کیا، زرخیزی کو ختم کر دی، اب کھانے کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے، پینے کے لیے بوند بوند پانی کو ترس رہے تھے۔ جو قوم ناشکری ہو اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح سے اس پر آتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کرو اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو، تو کیوں پکارو؟ کیا کوئی نفع دے سکتا ہے؟ کیا کوئی نقصان کا مالک ہے؟ نہیں۔ کہا گیا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کھجور نہیں، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پوست ہوتا ہے قطمیر اس کو کہتے ہیں، کہ وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، وہ بھی نہیں دے سکتے۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو کھجور کا بیج یا اس کا چھلکا تک نہیں دے سکتے۔ آپ اس کو حاجت روا سمجھیں، آپ اس کی دہائی دیں، آپ اس سے مدد مانگنے کی کوشش کریں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اللہ سے مانگیے، وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے جتنا چاہے وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا